لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اگلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، جس میں پوری دنیا کے مسلمان حج والا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ان کے ذمہ بھی قربانی والا فریضہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ تاریخیں اللہ نے مقرر کی ہیں، خاص دن ہیں جن میں حج کے افعال انجام دیے جاتے ہیں اور قربانی والا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، چونکہ حج کے اوپر گزشتہ خطبات میں کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ خوش نصیب لوگ مقدس سرزمین میں حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ اپنا سفر باندھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری باری بھی بہت جلد آئے گی۔ ہم جو غیر حاجی لوگ ہیں وہ قربانی کی تیاریوں میں ہیں، اور جیسے ہی قربانی کا ذکر آتا ہے تو صحابہ نے بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ تو جیسے ہی قربانی کا موضوع شروع ہوگا، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لازمی ہوگا، کیونکہ قربانی ان کا طریقہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ صرف اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات کے جس خطے میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، ان سب کو قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ ہر سال میرے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے میرا رب کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست چن لیا ہے۔ ذی شعور صاحب عقل بندہ ہر ایک سے دوستی نہیں کرتا، اور اللہ تو ہماری عقل کا بھی خالق ہے۔ جس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری کائنات کے لوگوں میں سے اپنا خلیل اور دوست چنا ہے، اس وقت کائنات میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود تھے۔ رب کی نظر انتخاب میں آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام۔ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جس کی بنا پر اللہ نے ان کو دوست بنایا، باقیوں کو نہیں۔ رشتہ خالق اور مخلوق والا ہے، عابد اور معبود والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کا معبود ہونا
جہاں خود تو مانا ہی ہے، لوگوں سے منوایا ہے کہ عبادت کے لائق ذات صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب بنے اور اللہ کے خلیل بنے، رب کے نظر انتخاب میں آئے، اللہ کا چناؤ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ جہاں اللہ ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا سورہ مریم میں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سچے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں اس کتاب میں۔ اور ذکر جہاں سے اللہ نے ان کا شروع کیا ہے، تو یہاں سے بات شروع کی ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے۔ پہلے دن تبلیغ، دعوت، رب کی طرف متوجہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات شروع کی اپنے گھر سے، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ والدین بت تراشتے ہیں، بت پوجتے ہیں، بت بنا بنا کر بیچتے ہیں۔ اسی ماحول میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پہچان نصیب فرمائی، تو والد کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتہائی با ادب ہو کر، یا اباتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی عبادت نہ کریں، بتوں کے سجدے نہ کریں، انداز یہ رکھا ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وجہ بتائیں۔ لما تعبدو، ایسوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں کہ مالا یسمعو، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری تبلیغ کو اللہ نے سورہ مریم میں بیان کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا سوال تھا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، والد آگے سے بتاتے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، کوئی وجہ بتاتے، لیکن نہیں، باپ نے کہا تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے نقص نکالتا ہے، عیب گنواتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اپنی اس حرکت سے اگر باز نہیں آیا نا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آئے۔ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ گھر میں پڑے ہوئے ان بتوں کے کسی بت کے پاؤں میں رسی باندھ کر پھر اس کو کھینچتے اور گریوں میں لے جاتے، لے لو خدا۔ باپ بھی تو ٹوکرے میں رکھ کر بیچا کرتا تھا، لے لو خدا، خدا بیچنے آیا ہوں، مکھی اڑا سکتے نہیں، کچھ بھی بنا سکتے نہیں، ایسا خدا بیچنے آیا ہوں کہ جن کی ناک پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے اڑا نہیں سکتے۔ ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے،
ایک دن باپ نے حضرت ابراہیم کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا کہ نکل یہاں سے، آج کے بعد اس گھر میں تیرا داخلہ نہیں۔ وہ ابراہیم جو اپنے گھر کے باہر کے ماحول سے واقف نہیں تھے، باہر کا ماحول بھی کوئی تبدیل ماحول تو نہیں تھا، یہی ماحول تھا، پورا معاشرہ 34 لاکھ کی آبادی، سبھی بتوں کی پرستش کرنے والے۔ یہاں پر آئینہ دکھانا تو ایسا ہی تھا نا جیسے اندھوں کے شہر میں کوئی شیشہ بیچنے والا آ جائے تو کس نے لینا ہے اس سے شیشہ؟ اندھے کو کیا شیشے سے؟ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے گئے، اللہ 19ویں پارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ان کو جب جمع کیا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو بلاتے ہو یہ سنتے ہیں؟ باپ سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ لم تعبد ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ اور قوم سے بھی جا کر کہا حل یسمعونکم اذ تدعون۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو سننے والی بات ہے یہ اہم بات ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اہم بات ہے سننا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ السمیع، ابراہیم علیہ السلام کی آگے دعاؤں کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ سے یہی کہتے ہیں نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ میری دعائیں قبول کر، تجھ سے اس لیے دعائیں مانگ رہا ہوں کیونکہ سننے والا صرف تو ہی ہے۔ جو سن نہ سکتا ہو اس کو بلانا، پکارنا، آواز لگانا بے وقوفی، حماقت، پاگل پن ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا خیال ہے جو لوگ بزرگوں کے مزاروں پر، درگاہوں پر میلے لگاتے ہیں، عرس قوالیاں کرتے ہیں، جنگ گٹے لگاتے ہیں، دور دراز کے سفر کر کے جاتے ہیں، اگر ان کا اعتقاد ہو کہ ہم جس قبر پہ آئے ہیں یہ صاحب قبر ہماری کسی بھی بات کو نہیں سن رہا تو یہ جائیں گے؟ بات تو یہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ وہ سن نہیں سکتے۔ سنتے ہیں؟ وہ سوال کیا حل یسمعونکم، وہ سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب بھی تم ان کو پکارتے ہو۔ میرا رب کون ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو کہتا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اجیبو، میں جی جی کہہ کے کہتا ہوں، جی میرے بندے کیا ضرورت پڑی ہے تجھے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف تمہارے یہ بے حس ساکت، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں یہ۔ نہ باپ کے پاس کوئی جواب تھا، نہ قوم کے پاس کوئی جواب۔ پوچھا قوم سے ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ انتم لہا عاکفون، عاکف جملہ اعتکاف سے ہے۔ مسلمان اعتکاف کے لیے رب کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مشرک درگاہوں پر جا کر اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے ما ہذہ التماثیل انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جہاں تم مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ قوم نے جو جواب دیا وجدنا آباءنا،
کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بتوں کی پرستش، نیاز جبین جھکا دینا، ان کو مدد مراد کے لیے پکارنا، وہاں جا کر اعتکاف کی شکل میں مجاور بن کے بیٹھنا۔ انہوں نے کہا دلیل شلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بس باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جواب صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس تھا یا آج بھی ہے لوگوں کے پاس؟ جو لوگ اپنی میت کے مر جانے پر سوئم کرتے ہیں، سوئم کیا ہوتا ہے؟ دعوت ہوتی ہے، دعوت۔ کیونکہ اگر ایصال ثواب ہو اپنی میت کی بخشش کے لیے، میت کو ثواب پہنچانا اگر مقصود ہو تو یہ کھانا تو صرف مساکین اور غریبوں کو کھلانا چاہیے نا۔ یہاں تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بلا لیا جاتا ہے، صاحب حیثیت رشتہ دار بن سنور کر وہ آتے ہیں سوئم والے دن، اور کھانا اچھا پکایا جاتا ہے جو عرف عام میں دعوت کے وقت کھلایا جاتا ہے، جیسے بریانی ہے، قورمے ہیں، زردے ہیں۔ کبھی کسی میت کے سوئم میں دال کھلا کے دکھائیں، یہ کھانا نہیں ہے، دال 300 روپے کلو بک رہی ہے، لیکن نہیں، دعوت کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم عقل کہاں سو گئی ہے قوم کی کہ یہ باپ کے مرنے کی خوشی میں دعوت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی اگر آپ سوال کریں کہ آپ سوئم کیوں کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے، ہمارا جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم سوئم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، یعنی جب مر گیا تو پھر تیسرے دن یاد رکھنا ہے، تیسرے دن کے بعد پھر بیچ میں گیپ ہوگا 40 دن کا، پھر 40ویں والے دن یاد رکھنا ہے، جب 40واں ہو گیا تو اب تو سال کے بعد ہی یاد رکھنا ہے۔ کس کو؟ ابا جی، امی جان، یہ پیارے رشتے، وہ باپ جو سارا دن صبح سے لے کر شام تک کولو کی بیل کی طرح جوتا رہا، کبھی آندھی میں، طوفان میں، گرمی میں، سردی میں، دن رات ایک کر کے کسی لمحے اولاد کو بھولا نہیں، ان کے لیے جہنم کو بھی خریدا، حرام کے ذرائع بھی نہیں دیکھے، حلال بھی نہیں دیکھا، اس باپ کو اب یہ یاد کریں گے سال کے بعد۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں، جو کچھ کر کے جانا ہے نا اپنی آخرت کے لیے خود ہی کر کے جاؤ اپنے ہاتھوں سے۔ آج کا دور تو دیکھ رہے ہو نا، پہلے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں روز روز، ہفتے بعد، مہینوں میں، اب تو فون بھی نہیں ہوتا، مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو کس رشتہ دار نے یاد رکھنا ہے میرے مرنے کے بعد مجھے خود ہی اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کر کے جانا ہے، دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو فنا اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تائید کرتے ہیں آپ؟ دن رات اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اگر اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہیں تو یاد رکھو ان کی دنیا بنے گی، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ جس رب نے آپ کو دنیا دی ہے وہ ان کو بھی دے گا، جو آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ان کو بھی رزق دے گا، آپ ان کے رزق کے ذمہ دار نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی فکر کریں، اپنے مالک، خالق، مولا، رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم نے، باپ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں دلائل نہیں آتے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، بس اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ اب یہ جرت
تو اللہ نے ایک نبی کو یہ عطا فرمائی ہے نا، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے، تو سلام ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر۔ اکیلے ابراہیم 34 لاکھ کی آبادی میں ایک بھی فرد حمایت کرنے والا نہیں، لیکن جو جواب دیا ہے نا، وہ جواب میرے رب کو اتنا اچھا لگا، اسے سنبھال کے رکھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب نازل ہوا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں جہاں کر رہے ہیں، ان کی گفتگو قوم کے ساتھ، باپ کے ساتھ جو ہوئی، میرے نبی کی آمد سے 4000 سال پہلے ہوئی، لیکن وہ گفتگو، وہ الفاظ اللہ کو اتنا پسند آئے، اللہ نے گویا کہ ریکارڈ کر کے اپنے پاس سنبھال کے رکھے کہ جب امت محمدیہ کے پاس میرا پیغام لانے والی کتاب قرآن مقدس میں نازل کرنے لگوں گا تو پھر یہ الفاظ اسی کے اندر درج کروں گا۔ قوم نے کہا باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے، بڑی جرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی و آباؤکم، تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ یہ جملہ کہہ دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ اللہ نبی کی بات پر اتنا غصہ نہیں ہوتے جتنا ان کے آباء و اجداد پہ اگر نکیر کر دی جائے، تنقید کر دی جائے کہ وہ غلط کرتے رہے۔ جب یہ سخت جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو قوم کے لوگ ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ پہلے تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام بس ایسے ہی بات کر رہے ہیں، کوئی زیادہ سختی والی بات نہیں ہے، لیکن جب انداز دیکھا کہ وہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ ہو، تو کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم سچی بات ہے یا ہنسی مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بات مذاق کی نہیں ہے، جنہیں تم رب سمجھ رہے ہو یہ کہاں رب ہیں؟ ربکم و رب السماوات والارض، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ارے تمہارا رب تو وہ ہے جو رب ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا، جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین۔ یوں جملہ کہہ دینا آسان ہے، کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس رب نے بغیر ستونوں کے آسمان کی یہ چھت کھڑی کی ہے نا، وہ رب ہے۔ تم تو 10 فٹ کا شامیانہ ٹینٹ تمبو بھی بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے ہو، وہ آسمان جس کا ایک کنارے سے دوسرا کنارہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کرنے والا رب ہے، جس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا ایسا جیسا کہ فرش اور بچھونا، وہ رب ہے۔ تم نے کس کو رب بنا رکھا ہے؟ پھر ساتھ میں دھمکی بھی دی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تمہارا جو میلہ لگتا ہے نا سال کے بعد، جایا کرتے ہو، جب تم وہاں جاؤ گے نا، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کی خبر لوں گا۔ اور ظاہر ہے جہاں رش لگا تھا لوگ بہت سارے تھے، دور والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنی، قریب والوں نے تو سن لی تھی، پھر بھی ایسے ہی اڑا دی۔ قوم کے میلے کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے کہا چلیں پھر چلتے ہیں، تماشے ہوں گے، سرکس لگے گی، قوالیاں ہوں گی، بھنگڑے ڈالے جائیں گے، بڑے تماشے ہوں گے، آپ چلو انجوائے کریں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرۃ فی النجوم، بس ایسے ہی آسمان کی طرف یوں دیکھ کے کہنے لگے انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو قوم کے غلط کردار پر کڑھ رہا ہو، ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے، کڑھ رہے تھے، درد محسوس کر رہے تھے، تکلیف تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا ہو گیا میری قوم کو، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر ان کے سامنے نیاز جبین جھکائے جا رہے ہیں۔ یہ درد ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کیا ہو گیا یار، وہ مردہ جو مر گیا اپنا لباس خود نہیں اتار سکتا تھا، اتارنے کی کوشش کی گئی، جب نہیں اتر سکا کینچی کے ساتھ کاٹ دیا گیا یا پھاڑ کر اتار دیا گیا، جس کو غسل ہم نے دیا، تختے پر ہم نے لٹایا، پھر اٹھا کر چارپائی پر سلایا، چادروں کی کفن ہم نے پہنائے، پھر اس کو جنازہ گاہ لے کر گئے، جنازہ ہم نے اس کا پڑھا، اپنے قدموں سے چل کر قبرستان نہیں جا سکتا تھا، قبر میں ہم نے سلایا، سینکڑوں من مٹی ہم نے اس کو اوپر ڈال دی، اگلے دن وہاں جا کر اسی کے سامنے بندہ مرادیں مانگنے لگے۔ درد تو ہونا چاہیے نا ہر مسلمان کو، تو یہی تکلیف تھی ابراہیم علیہ السلام کو، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اب یہ ایک انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اب قوم کو دوسرے رنگ سے میں ان کے معبودوں کی ذلت، ان کی عاجزی، ان کی کمزوری دکھاؤں گا تاکہ وہ مان جائیں کہ شہزور ذات ہے تو اکیلے اللہ کی ذات ہے، زبردست ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے، باقی سارے زیر دست ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا، آ گئے بت خانے میں، دیکھا ہے کہ صبح ہی صبح قوم کے لوگوں نے شیرینیاں، مٹھائیاں، طرح طرح کے کھانے، مسور کی دال، ہاں جی، دودھ کے پیالے، وہ سارے ان بتوں کے سامنے ادھر ادھر رکھے۔ آئے نا، ہم تھے اس وقت، جی میرے نبی سے بھی 4000 سال پہلے گزرے ہیں، اور میرے نبی کو گزرے ہوئے 1500 سال تو اب بھی گزر گیا۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں، میں قرآن کی آیات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا، کس نے بتایا؟ اللہ تھے، کیونکہ قوم کے لوگ بھی تو سارے گئے ہوئے تھے، اکیلے ابراہیم آئے ہیں بت خانے میں۔ بتوں نے تو کچھ بتانا نہیں ہے، وہی ذات تھی جو اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بتوں کے قریب آ کر کہتے ہیں الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو، یہ ضائع ہو رہے ہیں، مکھیاں ان کے اوپر بیٹھی ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئے ہیں تمہارے پاس، الا تاکلون، ارے کھاتے نہیں۔ بتوں نے جواب دینا تھا، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ ما لکم لا تنطقون، ارے کیا ہو گیا، میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، بولو تو صحیح۔ خاموشی چھائیے، ابراہیم سوال کر رہے ہیں، اللہ نوٹ کر رہے ہیں، قرآن کا حصہ بنایا، مجھے اور آپ کو سنوائی ہے وہ داستان۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ہتھوڑا لے کر آئے تھے نا، ضربن بالیمین، دائیں ہاتھ سے ضرب شروع کی، ایک کنارے سے شروع ہوئے، کسی بت کی ٹانگ توڑی اور کسی کی ناک توڑی اور کسی کا ہاتھ توڑا اور کسی کی گردن اڑائی، اور جو ان کا بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہی ہتھوڑا اسی کے کندھے پہ رکھا اور واپس چل دیے۔
ایسا کیوں کیا؟ ان کی بے بسی دکھانے کے لیے کہ جنہیں تم سمجھتے ہو نا کہ یہ کرنیاں والے، بھرنیاں والے، فضلاں والے، سب کچھ کرنے والے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہیں انہوں نے کیا فائدے پہنچانے ہیں یا نقصان سے تمہیں بچانا ہے؟ ان کی بے بسی دکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ انداز اختیار کیا۔ پہلے تو زبانی ان کو سمجھاتے رہے کہ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب قوم کی لوگ زبان سے نہیں سمجھی تو اب ہاتھ سے ان بتوں کی، ان کے معبودوں کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ انداز اختیار کیا۔ جب قوم کے لوگ شام میں آئے نا تو انہوں نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے نا کہ آپ جب سفر سے واپس لوٹتے تو پہلے گھر نہیں جایا کرتے تھے، پہلے اللہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، بعد میں اپنے گھر تشریف لے جاتے کہ سفر سے بخیر و عافیت پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، پہلے اسی کا شکریہ ادا کروں گا، بعد میں گھر میں جانا ہے۔ اور جو رب کو نہیں مانتے تو انہوں نے تو شکرانے وہیں پہ دینے ہیں نا جن کو وہ مانا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے سیاستدانوں کو نہیں دیکھا، جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ چادریں چڑھانے کے لیے کہاں پہنچتے ہیں؟ کبھی کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کیے کہ اللہ نے مجھے اقتدار دیا، حکومت دی ہے، فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، دشمن کے بالمقابل میں کامیاب ہوا ہوں، میں نے ووٹ لیا، میں جیت گیا ہوں؟ کسی کو دیکھا ہے؟ یا تو ناچیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، ڈھول پیٹیں گے، یا پھر کسی شرک کے اڈے پر جا کر وہاں چادریں چڑھائیں گے، وہاں سبیلیں بانٹیں گے، وہاں سب۔ رب کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، حقیقت میں ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ اور جو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا طرز عمل، سنت اور مبارک طریقہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو مسجد میں تشریف لاتے۔ حضرت ابراہیم کی قوم جب شام میں آئی نا، انہوں نے کہا معبودوں کے پاس پہلے جا کر سلامی دے آئے تو حشر دیکھا، یہاں تو سارا ماحول ہی تبدیل، صبح کا اور ماحول، شام کا اور ماحول۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ارے ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے وہ جس نے ایسا کیا۔ قالوا سمعنا، وہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دھمکی کو پہلے سن لیا تھا، سمعنا فتن، اس جماعت کے لوگوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کی بات سنی تھی جسے تم ابراہیم کے نام سے جانتے ہو، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس، لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سبھی دیکھ لیں ہمارے معبودوں کے ساتھ حشر کرنے والا ہے کون۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ تشریف لائے، ذرہ برابر بھی کوئی شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، پریشانی نہیں، خوف نہیں، سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں قوم کے لوگ، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا ہے ابراہیم؟ اللہ کے سلام ہوں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم کے جواب پر بھی قربان جائیے، کہتے ہیں بل فعل، کیا ہے، اب یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ بڑے صاحب جو سلامت کھڑے ہیں اور آلہ قتل بھی برآمد ہے،
وہ ہتھوڑا بھی اس کے پاس سلامت ہے، اس کو خود کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے صاحب کھڑے ہیں، فاسألوہم، ذرا ان سے تو پوچھو، یہ پورا قصہ آپ کو سنا دیں گے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ذرا پوچھئے نا، ان سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے ظالموں، ظالم تو ہم ہیں، ابراہیم نے کیا ظلم کیا؟ ظلم تو ہمارا ہے کہ سارے ہی چل پڑے معبودوں کی حفاظت کے لیے، کوئی ایک بھی سیکورٹی گارڈ نہیں چھوڑا یہاں پر۔ اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام ان سے منوانا چاہتے تھے کہ میرے معبود کی حفاظت کرنے کی، کوئی اس کی حفاظت کرے۔ نہیں نہیں، وہ کہتا ہے لا یعودہ حفظہما، میں ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہوں، لا یعودہ، تھکتا نہیں ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، دن رات کی محافظت، وہ حافظ ہے، وہ ناصر ہے۔ ارے تمہارے، یہی کچھ ان کو دکھانا چاہتے تھے، تو وہ کہنے لگے ظلم تو ہم نے کیا ہے۔ پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکائے۔ قوم بیٹھی ہے نا ایسے، آپ نے دیکھا بعض دفعہ یوں بیٹھا ہوتا ہے بندہ، یوں کر کے اور پھر یوں سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، بڑے غور و فکر میں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکائے جھکائے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے نا، تجھے تو معلوم ہے، تو جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ فاسألوہم، ذرا اس سے پوچھو، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پہلے جو لوگ توجہ سے بات نہیں سنا کرتے تھے، اب تو سارے ہی متوجہ تھے نا، ساری قوم جمع ہے۔ اب آئی بات تو کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکیں، نہ آیا ہوا نقصان تم سے ہٹا سکیں، تمہارا نفع نقصان تو رہا دور، اپنی ذات کے نفع کے بھی اور نقصان سے بچنے کے بھی جو قادر نہیں ہیں، افتعبدون من دون اللہ، ایسوں کی عبادت کرتے ہو، اف لکم، افسوس ہے تم پر، اردو میں کہتے ہو نا تف ہے، افسوس ہے، اف لکم، تمہارے اوپر بھی افسوس، ولما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے ان معبودوں پر بھی افسوس، افلا تعقلون، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو متوجہ کیا تھا، قوم کے لوگ سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے کہا قالوا حرقوا، ارے چھوڑو یار اس کی باتوں کو، جلاؤ، آگ جلاؤ، ہمارے معبودوں کا حشر کرنے والے کو اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، نعوذ باللہ ذلت والا عذاب دیں گے ہم اس کو، جلاؤ اس کو، حرقوا۔ حرقوا کے اگلے جملے پہ غور کریں، اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ، اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی۔ مسلمانوں خوش قسمت ہو کہ تمہارا مددگار کون ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہمیں اپنے الہ کی مدد نہیں کرنی پڑتی، ہمارا الہ ہماری مدد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس رب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ محمد میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ کیا خیال ہے پھر اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی نا، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کے دین پر عمل کرو، دین اسلام کے جو فرائض ہیں ان کی حفاظت کرو،
تم ایسا کرو گے تو ینصرکم، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ اگر بات آ گئی ہے، اب نبی کی ناموس، حرمت، عزت آپ کی مدد چاہ رہی ہے کہ آپ نے نبی کے تحفظ کے لیے، ان کی رسالت، ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ گردن اڑ جائے، سر کٹ جائے، میں مٹ جاؤں، پھر بھی یہ سودا سستا ہے کہ نبی کی ناموس پہ ہی مر مٹا ہوں نا۔ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم تو کمزور ہیں، نہتھے ہیں، ہمارے حکمران بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اعلان جہاد کیا نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم حرکت کرو، ینصرکم، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور انتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، کبھی تمہارا سر نیچے نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی والی فریضہ ادا کریں گے مسلمان تو تذکرہ آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ان کی سنت پر جب ہم عمل کریں تو ہماری قربانی قبول ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔